رب العزت فرما رہا ہے تو اے میرے محبوب جب یتیم اور منگتے آپ کے پاس آئے تو اسے دھکے نہ دینا، اسے جھڑکنا نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں اور غریبوں کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں جو ہے وہ محبوب کو گویا کہ حکم فرما رہا ہے کہ جب کوئی غریب اور یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو دھکے نہ دینا، اس کو جھڑکنا نہیں، اس لیے کہ محبوب اگر آپ جھڑکیں گے تو سہارا کون دے گا؟ جب سارے دروازوں سے لوگ ٹھوکریں کھا کے آتے ہیں تو آپ کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اگر آپ بھی جھڑک دیں گے تو پھر کون ہوگا جو ان یتیموں کا، غریبوں کا، سائلوں کو جھولی بھرے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب سائلوں کو نہ نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، تو اس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، گویا کہ اللہ محبوب کو یہ کہہ رہا ہے جب کوئی تم سے مانگنے آئے تو دے دینا۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول سے مانگنا جائز ہے، تبھی تو اللہ کہتا ہے جب کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ جھڑکنا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارا جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ آپ نے کئی تقریروں میں سماعت کیا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور کمزوروں کا مال کھا جانا، غریبوں پہ ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، بہت ساری چیزوں میں بگاڑ تھا۔ بلکہ وہ کون سی چیز تھی جس کے اندر لوگوں کے درمیان سدھار ہو؟ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب کفر کا، ایک عجیب ظلم کا، زیادتی کا اور اللہ اکبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ظلم اور جبر کا ماحول تھا۔ ایسے حالات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو جلوگر فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر وہ غریبوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، جب انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت جلدی سے چھوٹوں کو اور غریبوں کو سینے سے نہیں لگاتا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر غریبوں کے ساتھ جو پیار کیا ہے، جو محبت کی ہے، وہ حضور ہی کا حصہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اور تربیت بھی دی۔ اپنے عنوان کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں، میرے عنوان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداروں کی مذمت اسلام کرتا ہے، نہیں، بلکہ اسلام غر کے دنیا سے بھی منع کرتا ہے اور اسلام ترک دنیا سے بھی منع کرتا ہے۔ بلکہ اسلام کا قانون یہ ہے اپنے وسائل سے لوگوں کے مسائل حل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ مالدار نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ جب وسائل ہوتے ہیں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، انسان اگر دنیا میں غرق ہو جائے تو یہ بھی برا ہے، اور دنیا کو ترک کر دے تو یہ بھی برا ہے۔ نہ ہمارے یہاں غرق دنیا ہے نہ ترک دنیا ہے۔ لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو جو مالدار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے وسائل سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو غریب ہیں ان سے نفرت کرنے کی بجائے، ان پہ ظلم کرنے کی بجائے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ اچھی انداز سے پیش آنے کا حکم دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو غریب، یتیم اور محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کا مرتبہ اس کے برابر ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی رب کی راہ میں جہاد کرنے والا اور یتیموں پر، محتاجوں پر اور غریبوں پر، بیواؤں پہ خرچ کرنے والا ثواب میں دونوں برابر برابر ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر میرے رسول فرماتے ہیں جو لوگ یتیم، بیوہ اور محتاجوں پر، غریبوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کر کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ انہوں نے پوری زندگی روزہ رکھا، روزانہ
ہر دن روزہ رکھا اور ہر رات وہ عبادت کرتے رہے. یعنی غریبوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو نوازنے والے کس شان سے اٹھائے جائیں گے. وہ راتوں کو بستر پہ سوتے تھے اور روزانہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو یتیم، غریب اور محتاجوں پہ خرچ کرنے کی برکت سے ان کا شمار راتوں کو جگ کر عبادت کرنے والوں میں اور دن کو روزہ رکھنے والوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو شمار فرمایا. ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ امی جان سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو، اگر تمہارے دروازے پر کوئی غریب آئے نا اور وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد ضرور کرنا، اگرچہ تم ایک چھوارے سے، ایک کھجور سے اس کی مدد کر سکو. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب قیامت کے دن کوئی بندہ غریبوں کی مدد کرنے والا اور غریبوں کی امداد کرنے والا اور غریبوں کا سہارا بننے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی مغفرت اس کو عطا فرمائے گا. اور جس نے غریبوں کو جھڑکا ہوگا اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اس کے منہ پر لوٹا دے گا، اس کے اعمال کو رد فرما دے گا. قرآن مقدس کے اندر آپ نہیں دیکھتے لوگ دین کی بات کرتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیہ کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا اور دوسرا اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا. اللہ نے اس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا. یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عبادتیں ہیں، اللہ اکبر، اس کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو بھلا دیا اور ہم جو ہے وہ صرف نمازوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جبکہ قرآن نے نماز سے پہلے کہا. دین کا تعارف اور ڈیفینیشن قرآن یوں بیان کرتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کیا تم نے دین کو جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ دین جو جھٹلاتا ہے قرآن اس کی صفت بیان کر رہا ہے. دین کو جھٹلانے والوں کی صفت قرآن یوں بیان کرتا ہے وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور وہ کھانا کھلانے پہ لوگوں کو نہیں ابھارتے. تو اللہ اکبر، یہ صفات بیان کر کے قرآن پھر کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے. کن کے لیے خرابی ہے؟ یعنی جن کے دلوں میں یتیموں کے لیے ہمدردی نہیں، جن کے لیے یتیموں کے لیے پیار نہیں، جن کے دلوں میں غریبوں کے لیے الفت نہیں، ان کی نمازیں نہیں بلکہ وہ صرف ریاکاری ہے. اس لیے کہ وہ دیندار ہوتے وہ نہ یتیموں کو دھکے دیتے، نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے وہ رکاوٹ بنتے، بلکہ وہ تو لوگوں کو ابھارتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دین کا تعارف قرآن یوں کرتا ہے. اور آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، غریبوں سے پیار نہ رہ گیا، غریبوں سے ہمدردی نہ رہ گئی، غریبوں سے الفت نہ رہ گئی. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طبقہ امیروں کا، ایک طبقہ غریبوں کا. امیر جو ہے وہ غریبوں کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے امیروں کو دولت اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ غریبوں کا خیال کرے. میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی کنجی ہے، چابی ہے. سرکار فرماتے ہیں جنت کی چابی غریبوں سے محبت کرنا ہے. جنت کی چابی غریبوں سے محبت کرنا ہے. دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ ہم سمجھتے صرف 5 وقت نماز پڑھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. نماز کا نمبر تو قرآن بعد میں بیان کرتا ہے اور پھر اس نماز کو بھی قرآن ریاکاری قرار دیتا ہے. جس نمازی کے یہاں یتیم کا احترام نہیں ہے، غریب کی مدد نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو حضور اتنی شان سے زندگی گزارتے کہ کسی بادشاہ وقت کو، بلکہ جو بادشاہ گزر چکے تھے ان کو اور جو بادشاہ قیامت تک آنے والے تھے ان کو اس شان سے زندگی گزارنا نصیب نہ ہوتی جس شان سے میرے آقا گزارتے. حضور کی سیرت طیبہ کا یہ باب اب میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. حضور سید عالم بہت شان کی زندگی گزارتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے
اس کے ایک اشارے سے جنت کی ہر نعمت نبی کے گھر میں اترتی، اور نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے جنت کی غذائیں گھر منگوا کر کے بتایا کہ جب محمد کی بیٹی جنت کی غذائیں اپنے گھر منگوا سکتی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں منگا سکتے؟ پھر اس کے بعد بھی ایسا کیوں ہوا؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے دسترخوان پر کبھی دو قسم کے سالن ایک جگہ جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے تازہ روٹی کو بھی ملاحظہ نہیں فرمایا۔ اکثر حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو مرغ کا استعمال ہے، خرگوش کے گوشت کا استعمال ہے، بکری کے گوشت کا استعمال ہے، اسی طریقے سے اور جو غذائیں ہم اس کی فہرست بیان کرتے ہیں، اکثر یہ کھانے اللہ کے رسول نے دعوت میں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے، حضور علیہ السلام نے اسے دعوت میں جو ہے وہ نوش فرمایا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے گھر کا حال یہ تھا، کبھی نمک کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہے، کبھی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہے، اور وہ بھی پوری زندگی کبھی گیہوں کی روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، گیہوں کی روٹی کبھی نہیں کھایا، بلکہ ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، وہ بھی سوکھی روٹی۔ یہ اس کی زندگی بیان ہو رہی ہے جس کو اختیار قدرت نے اتنے دیے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر چلیں۔ وہ رسول جس کی خیرات اگلوں نے بھی کھائی، جس کی خیرات پچھلے بھی کھائیں گے اور کھا رہے ہیں، لیکن ان کے گھر کی زندگی کا حال یہ ہے، کبھی نمک سے روٹی کھائی جا رہی ہے، کبھی سرکے سے روٹی کھائی جا رہی ہے، کبھی پانی کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگا کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ آخر روٹی کے ٹکڑے میرے رسول کے گھر میں پانی کے اندر بھگا کر کیوں کھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روٹی اتنی سوکھ چکی ہے کہ اب وہ چبانے کے بظاہر قابل نہ رہی، تو اس کو پانی میں ڈال کر کے نرم کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ روٹی کھائی جا سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا بھانجا، آپ کے بھانجے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں ام المومنین رسول پاک کی زندگی ذرا سنائیں کہ گھر کی نجی زندگی کیسی تھی۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں ایک مہینے کا چاند طلوع ہوتا، اور چاند طلوع ہونے کے بعد وہ چاند مکمل ختم ہو جاتا، یعنی پورا ایک مہینہ گزر جاتا، رسول پاک کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اس کے بعد دوسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، اور اس کے بعد وہ چاند بھی مکمل گزر جاتا، پھر بھی رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اس کے بعد تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہوتا، اور وہ چاند بھی مکمل ختم ہونے پر ہوتا، یعنی تین مہینے گزر جاتے، اللہ کے حبیب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس وقت پوچھا پھر آپ لوگ کس پر گزارا کرتے تھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں ہم دو کالی چیزوں سے اپنا گزارا کرتے تھے، ایک تو پانی پر اور دوسرا کھجور پر۔ اور آس پاس میں رہنے والے حضور کے صحابہ جب ان کو اطلاع ہوتی، اکثر تو اطلاع بھی نہیں ہوتی، جب ان کو اطلاع ہوتی تو وہ اپنی اونٹنیوں کا دودھ دھو کر کے، اپنی اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ لا کر رسول پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے، حضور علیہ السلام اسی کو نوش فرما لیتے، اور حضور کے گھر کے لوگ اسی کو نوش فرما لیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اس رسول کی زندگی عرض کر رہا ہوں جس کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، یہ اس رسول کی زندگی عرض کر رہا ہوں جس کے اشاروں نے کیسر و کسریٰ کا تاجدار عرب کے بوریا نشینوں کو بنا دیا ہے، بکریاں چرانے والوں کو، بوریا نشینوں کو، عرب کے بدوؤں کو میرے رسول نے اتنا نوازا ہے کہ یمن سے لے کر کوئی زکوٰۃ چلنے والا چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک آتا ہے، مگر کوئی غریب نہیں ملتا کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ ان کے صدقے میں لوگ اتنے غنی ہو گئے، مگر اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس باغ فدق جیسے درجنوں باغ موجود ہے، اس کی آمدنی مہینے کی جو ہے وہ لاکھوں روپے ہیں، اس کے بعد بھی تین مہینے تک کہ چولہا نہیں جلتا۔ آپ مجھے بتائیں، اور ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے گھر میں کوئی نرم بستر بھی نہیں تھا، بلکہ ایک چادر تھی اور یا چمڑے کا بستر تھا جس کو بچھا دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ یہ جو چادر ہے یہ اکہری بچھائی جاتی ہے، اگر میں ڈبل بچھا دوں تو اللہ کے حبیب کو زیادہ آرام ملے۔ ایک دن میں نے چادر ڈبل کر کے بچھا دی، اور اٹھ کر کے فرمایا عائشہ
آج بہت آرام کی نیند آئی، تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور میں نے چادر ڈبل کر دی۔ فرمایا نہیں، بلکہ اکہری چادر بچھائیں، ڈبل نہ کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب چمڑے کے بستر پہ سوتے تو وہ پھول سے بھی زیادہ نرم اور نازک جسم، اس پر جو ہے وہ چمڑے کے نشان بلکہ کھجور کی چھال کے نشان حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پہ پڑ جاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خندق کے دن صحابہ ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھتے ہیں، اللہ کے رسول دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھتے ہیں، آخر اس طرح زندگی گزارنے کی وجہ کیا تھی؟ زندگی تو ایسی گزر سکتی تھی شان و شوکت کی۔ آج ایک چھوٹا سا انسان اگر چند لوگوں کا پیر بن جاتا ہے تو اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، اگر ایک انسان چند لوگوں کا استاد بن جاتا ہے تو اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، اگر آج ایک انسان چند لوگوں کا امام ہو جاتا ہے اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے لوگ جو ہیں کم سے کم رسول اللہ کے ظاہری دور کے اندر 1,24,000 صحابہ تو موجود تھے، اور پھر وہ ایسے لوگ جو اپنی جانیں حضور پہ نثار کر دیں، حضور کے قدموں پہ قربان کر دیں، اولاد قربان کریں، جان قربان کریں، مال قربان کریں۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی حضور یہ زندگی کیوں گزارتے تھے؟ اس لیے کہ آقا اگر شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار لیتے، حضور علیہ السلام 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تو غریب حضور کا چہرہ دیکھ کر کے یہ نہ کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کھا رہے ہیں، میرے پاس ہے نہیں، میں کیسے کھاؤں؟ اللہ اکبر، گویا کہ رسول پاک اپنے غریب امتیوں کو اپنا اسوہ عطا کرنے کے لیے کہ تیرے پاس تو بہرحال ایک دن کھانا موجود ہے، میرے گھر میں تو 3 مہینے تک کھانا موجود نہیں ہے، ایک غریب کا دل نہ دکھے، ایک غریب امتی کو تکلیف نہ پہنچے، ایک غریب امتی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ کے حبیب نے غریبوں کے لیے اس طرح فقر و فاقہ میں زندگی گزاری۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن کبھی کبھی لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر کے یہ بھی بتاتے ہیں استغفر اللہ کہ حضور تو بہت غریب تھے، بڑے مفلس تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ یاد رکھیں حضور کا یہ جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے مجبور نہ تھے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو لاکھوں روپے کی مہینے کی آمدنی بھی موجود تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس غربت میں، اس فقر فاقہ میں زندگی گزارنا صرف غریبوں کے لیے، غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، غریبوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، غریب کے قدم غربت کی بنیاد پر کہیں بھٹک نہ جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے زندگی گزاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب کوئی یاد کر لے، آج کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ 3 مہینے کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے؟ کائنات میں کوئی ہے ایسا؟ لیکن اللہ اکبر، بلکہ ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جب بھوک غلبہ کرتی، حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں رہتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت جب کبھی حضور علیہ السلام کے اوپر بھوک غلبہ کرتی تو حضور علیہ السلام اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے۔ ام المومنین یہ کہہ کے رونے لگی، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے پیٹ پر شکم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، ایک بار ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کو کسی نے دعوت دی، ام المومنین اس دعوت میں شریک ہوئی تو دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے چنے گئے تھے۔ ام المومنین نے وہ کھانا دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا امی جان کوئی غلطی ہوئی میزبان سے؟ کہنے لگی نہیں، بلکہ یہ چنے ہوئے کھانے دیکھ کر کے مجھے حضور یاد آ گئے۔ حضور کے دور میں ایک دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے، سالن جمع ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی سرکہ ہوتا تو سالن نہیں ہوتا، سالن ہوتا تو سرکہ۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی، اور یہ کہہ کر کے رونے لگی اور آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ رسول جو غریبوں کو بہت اوپر اٹھانے آئے تھے اور قوم کو پیغام دیا میرے آقا نے کہ جنت کی بھی کنجی ہے، جیسے ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے، اور جنت کی کنجی غریبوں سے محبت ہے۔ جس کے دل میں غریب سے پیار نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ وہ جنت کی کنجی بھول چکا ہے، جنت کی کنجی کھو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں، اگر کوئی غریب ہمیں جنازے میں بلائے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، کوئی غریب ہمیں دعوت دے، اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایسی خود غرضی کا دور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک عورت تھی، بہت غریب تھی، مدینہ منورہ میں، اس کا نام عالیہ تھا، اور وہ بیمار تھی۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا انتقال کا وقت قریب ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ سرکار نے کہا اطلاع کرنا۔ اتفاق کہ وہ آدھی رات کے وقت اس کا انتقال ہوا، اور چونکہ حضور کا حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو بہت جلدی اس کو دفن کیا کرو، بس جتنا ٹائم لگے کفن دفن میں۔ پتہ نہیں خدا جانے لوگ بلا عذر شرعی رات رات بھر میت کو کیوں رکھتے ہیں، دن دن بھر میت کو کیوں رکھتے ہیں۔ وہ بیٹی آ رہی ہے، وہ بھتیجی آ رہی ہے، وہ پوتی آ رہی ہے، وہ پوتا آ رہا ہے، وہ بیٹا آ رہا ہے، زندگی بھر جو کبھی سیدھے منہ نہیں پوچھتے تھے اب ان کے لیے میت کو رکھا جاتا ہے۔ وہ کرے گا کیا آ کر کے؟ کچھ نہیں کرنا اس نے۔ سنت رسول لوگ ترک کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب انتقال ہو تو تدفین میں جلدی کیا کرو، بس اتنی دیر ہے جتنا دیر انتظام میں ہے، باقی اس کے اور اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو رات کی تاریکی میں ان کا انتقال ہوا، جس کو عالیہ کہتے تھے، غریب تھی وہ، اور وہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اور جب انتقال ہوا اتفاق سے راتوں کو قیام کرنے والے رسول اسی رات کو سو گئے۔ صحابہ نے سوچا اس غریب کی میت میں شرکت سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ حضور آرام کریں۔ لوگوں نے حضور کو اطلاع نہیں کی۔ صبح ہوئی، غریب پرور رسول نے پوچھا عالیہ کی طبیعت کیسی ہے، عالیہ کا کیا حال ہے؟ اب تو لوگ غریب کی خیریت ہی نہیں پوچھتے، مگر عرش بری پر قدم رنجہ فرمانے والا، جس کی نالین کو بوسہ دینے میں عرش کی معراج ہو جائے، وہ رسول کہتے عالیہ کیسی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا مجھے اطلاع نہیں دی، حضور آپ سو گئے تھے، ہم نے سوچا حضور کی نیند میں خلل کیوں کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب میں موجود ہوں تو کسی کے انتقال پہ مجھے خبر دیا کرو۔ اور وہ عالیہ نام کی خاتون، حضور نے اس کی خیریت پوچھ کر کے گویا کہ اس عالیہ کو اتنی اولیاء بنا دیا کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ اس کا ذکر حدیث میں کر رہے ہیں، محفلوں کی زینت بن گئی ہے عالیہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آقا فرماتے تم نے مجھے اطلاع نہیں دی اور وہ میری برکت سے بظاہر محروم ہو گئی اس لیے اعتبار سے کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ آقا فرماتے چلو میں اب اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ حضور جنازے میں نہیں گئے تو حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے ایک روایت یہ کہ حضور نے جنازہ پڑھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا انداز اور یتیموں کے ساتھ کیا؟ احد کے میدان میں 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، ایک بچہ حضور کے پاس آیا اور بڑی معصومیت سے پوچھا حضور میرے ابا کہاں ہیں؟ اتفاق کی بات یہ، اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بچے نے پوچھا حضور میرے ابا کہاں ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، حضور جلدی سے کسی کو غم کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اکثر حضور علیہ السلام لوگوں کو ایسی خبر دیتے تھے کہ انسان خوش ہو جائے، غم کی خبر حضور علیہ السلام جلدی سے کسی کو نہیں دیتے تھے۔ جب اس نے کہا حضور میرے ابا کہاں ہے، سرکار علیہ السلام نے اطلاع آئی تھی کہ اس کے والد شہید ہو چکے، تو سرکار نے فرمایا تیرے ابا تو شہید ہو گئے۔ وہ رونے لگا، حضور میرے ابا چلے گئے۔ اللہ کے حبیب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے ابا شہید ہونے کے بعد محمد تیرے ابا ہے اور عائشہ تیری امی ہے؟ ایک مرتبہ ایک یتیم بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ماں بیوہ ہو چکی اور میں یتیم ہوں، میں، میری امی اور میری بہن ہم تینوں بہت بھوکے ہیں، سرکار ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آقا آپ ہماری مدد فرمائیں، اس لیے کہ آپ کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا اور آپ ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ اس وقت میرے سرکار نے اس بچے سے کہا جاؤ میرے گھر پہ اور میرے گھر جا کر کے کہنا کچھ ہے، وہ جو دے وہ لے کر کے آؤ، وہ جو دیں وہ لے کر کے آؤ، پھر میرے پاس حاضر ہونا۔ وہ گھر گئے، وہ بچہ گھر گیا تو گھر سے 21 کھجوریں ام المومنین نے اس کو دیا۔ وہ 21 کھجوریں لے کر کے آیا، حضور 21 کھجوریں ہیں۔ سرکار نے فرمایا 7 تمہارے لیے، 7 تمہاری بہن کے لیے اور 7 تمہاری امی کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کے اندر برکت کی دعا کی، فرمایا اب روزانہ ایک ایک کھایا کرنا۔ وہ بچہ لے کر کے جیسے ہی گیا، راستے میں ابھی وہ آگے بڑھا، یہ منظر حضرت معاذ نے دیکھا۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اس حدیث میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا نام بھی آتا ہے، لیکن حضرت معاذ نے دیکھا
حضور علیہ السلام اس کو جاتا دیکھ رہے تھے. حضرت معاذ آئے اور آنے کے بعد اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کیونکہ جانتے تھے کہ یہ یتیم ہے, اور اس سے پوچھا کیا حال ہے. اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی. صحابہ کو مزید ترغیب دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ, تو نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا اور اس سے تو نے خیریت کیوں پوچھی؟ عرض کی یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے اور وہ اس وقت پریشان حال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, اے معاذ, تجھے معلوم ہے جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عرض کی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. آقا نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے, اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ کریں کس قدر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی غمگساری فرمائی اور غریبوں کا خیال فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اکبر, آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ غریبوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں کیا تھی, اور غریبوں کا دل دکھانا حضور علیہ السلام کو اتنی اذیت دیتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ تنبیہ فرمائی. ایک مرتبہ ابو سفیان, یہ مکہ کے رئیس تھے اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو بہت ساری جنگوں میں یہ آگے تھے, اس لیے مسلمان حضرت ابو سفیان سے جو ہے وہ بہت نفرت کرتے تھے جب وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے. ایک مرتبہ ابو سفیان کسی کام سے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں 3 غریب صحابہ, ایک حضرت بلال, ایک حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی, یہ بہت غریب صحابہ تھے. اس لیے کہ صہیب روم سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے, بلال حبشہ سے آئے تھے. گویا کہ یہ لوگ مہاجر ہی تھے اور یہ لوگ بہت دور سے آئے تھے. ان کا کوئی خاندان نہ تھا, ان کے کوئی رشتہ دار نہ تھے, ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا, اس لیے بہت غربت کی زندگی یہ گزارتے تھے. ان تینوں نے ابو سفیان کو دیکھا اور ابو سفیان کو دیکھنے کے بعد ان تینوں نے اسلامی غیرت کے ساتھ کہا کہ یہ چلتا پھرتا کیسے ہے, مسلمانوں کی تلوار نے ابھی تک اس کی گردن نہیں اڑائی. یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے سن لیا. سننے کے بعد ان تینوں کو کہا, تم یہ جو بات کر رہے ہو, مکے کا سردار ہے وہ ابو سفیان, مکے کا سردار ہے, اس کے متعلق ایسی بات کر رہے ہو. اور اس کے بعد آپ تشریف لائے صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں, کیونکہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی, دل میں کھٹک تھی کہ میں نے ایک کافر کے لیے اور جو وہ شخص جس کے لیے غیرت کی باتیں وہ غریب کر رہے تھے اس کے لیے میں نے ان کو ایسا کیوں کہہ دیا. تو یہ معاملہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے سلمان کو, صہیب کو اور بلال کو ابو سفیان کے لیے ایسی ایسی بات کہہ دی. آقا فرماتے ہیں شاید تو نے غریبوں کا دل دکھا کر اللہ کو ناراض کیا, اس لیے کہ جو کسی غریب کا دل دکھائے گا اس سے اللہ ناراض ہوگا, اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے کی عرض کی, حضور میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا کہ اب تو نے جو غریبوں کو ناراض کیا ہے, جب تک تو ان کو راضی نہ کرے اللہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا. اگر وہ تجھ سے ناراض ہے تو صدیق اکبر دوڑے گئے. صدیق, ابو بکر صدیق, اللہ اکبر, جن کے لیے خدا کی رضا سب کچھ تھی, مصطفیٰ جان رحمت کی رضا سب کچھ تھی. ان 3 غریب صحابہ میں حضرت بلال تو وہ تھے نا جن کو خرید کر آزاد کرنے والے صدیق اکبر ہیں, اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے. اللہ اکبر, ابو بکر صدیق نے بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کیا, لیکن ان کے لیے ایسا جملہ زبان سے نکلا, اللہ کے حبیب فرماتے جس نے غریب کو ناراض کیا خدا ناراض ہے, جب تک کہ وہ راضی نہ کر لے خدا راضی نہیں ہوگا. صدیق اکبر دوڑے گئے اور تینوں سے کہا, کیا تم لوگ ناراض ہو گئے؟ تینوں نے کہا نہیں, تو بس بات ہوئی اور ہو گئی. کہا کہ اگر ناراض ہو گئے تو ابو بکر تم سے معافی طلب کرتا ہے, اس کے عوض میں جو چاہے مجھ سے لے لو لیکن مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو ناراض نہیں ہوئے, بس بات ہو گئی اور ہو گئی. اللہ اکبر, ایک اپنے وقت کا اتنا بڑا جلیل القدر صحابی اور غریبوں کے پاس
ان کو خود سے بھیجنا یہ کہہ کر کے کہ جاؤ اور ان سے معافی طلب کرو، یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے، غریبوں کی اہمیت کو کتنا واضح کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی سیرت طیبہ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں، حضور کے غریب صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب تھے یہ، ان کا کھجور کا باغ تھا، اور کھجور کا جو باغ تھا، دیکھو کبھی کوئی غریب اپنے پاس آتا ہے نا کچھ مسائل لے کر کے، ہم اس کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر حل نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں غریب کے مسئلوں کو حل کرنے والا اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ بہت تکلیف کی بات ہے، اصل جو دین ہے نا، اصل دین کتابوں میں چھپ گیا ہے، اب ہم اس کو بیان نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر آدمی آج خوشحال ہے، لیکن کچھ غریب بھی تو سماج میں بستے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اہل سنت کے سنی دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسٹیج سے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم سجاوٹ کرتے ہیں، بالکل کریں گے، کرتے رہیں، لیکن صرف سجاوٹ پر ہی خرچ مت کیجئے، کچھ پیسے آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ غریبوں کو بھی دیجئے۔ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو ہزاروں روپے کی سجاوٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس میں سے کوئی فنڈ ایسا بھی تو ہو کہ کچھ غریبوں کو، یتیموں کو پڑھانے کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ ہم اپنی جیب سے کچھ کسی بیوہ کی گود میں بھی کچھ پیسے ڈالیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں کی گود میں تشریف لائے وہ ماں کو بہرحال لوگ بیوہ کہتے تھے، اور ان کے شوہر نامدار دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں، سلام اللہ علیہا کی یاد میں ہم کچھ بیواؤں کی بھی تو امداد کریں۔ ہم صرف رسومات کے گرد گھومنا چاہتے ہیں، یقیناً رسومات شریعت کی حدود میں ہے تو اپنی جگہ، لیکن کچھ حقیقتوں کی طرف بھی تو آنا ہوگا، ہم کچھ حقیقتوں کی طرف بھی تو آئیں، کچھ یتیموں کا، کچھ بیواؤں کا، کچھ غریبوں کا خیال بھی تو کریں۔ ایسا بھی تو کریں کہ ہم اگر 50 روپے کا جھنڈا لگاتے ہیں تو 25 روپے کا کوئی دوپٹہ خرید کر کسی بیوہ کے سر پہ بھی ڈال دیں، کسی یتیم کے سر پہ بھی ڈال دیں، حضور کتنا خوش ہوں گے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے، جو منع کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ جب لکھ دیا گیا ہے کہ ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے، اور یہ ہمارے گروپ کی کتاب نہیں ہے، لیکن بات اگر یہ لکھی گئی ہے، یہ بات اگر لکھی گئی ہے ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے، تو جب اگر ایک شب قدر ہر سال منائی جاتی ہے تو جو ہزارہ شبائے قدر سے افضل ہے وہ بھی ہر سال منائی جائے گی، اور جو صرف عید نہیں بلکہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، وہ بھی جو ہے وہ منائی جائے گی۔ لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ حد سے مت بڑھو۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے عصر کے بعد بھی میں ایک جگہ سے آیا اور دیکھا کہ ڈی جے بج رہا ہے، دھپا دھپ دھما دھم، کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی پوری رات بھر۔ کیا کر رہے ہیں بھئی؟ محبت رسول میں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ محبت رسول میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ نعت شریف بجائیے، بالکل بجائیے، لیکن بیماروں کا بھی تو خیال کیجئے۔ آپ نعت شریف بجائیے لیکن تلاوت کرنے والوں کا بھی تو خیال کیجئے۔ آپ نعت شریف بجائیے، سونے والوں کا بھی تو خیال کیجئے۔ ارے مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر تلاوت قرآن سے سونے والے کی نیند میں خلل آتا ہے تو اسلام کہتا ہے تلاوت دھیرے کر، اس کی نیند کا خیال کر۔ اگر قرآن کی تلاوت سے کسی کی نیند میں خلل آتا ہے تو تجھے تلاوت دھیرے کرنے کا حکم ہے، اور تم پورے محلے کی جو نیند خراب کر رہے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اہل سنت و جماعت آپ کو جہاں عید میلاد منانے کی اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس پہ فضیلت بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت کی حد مت توڑو۔ اگر کسی ہارٹ اٹیک والے کی موت واقع ہو گئی تمہارے ڈی جے سے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کیوں ڈی جے لگا رہے ہو؟ کیوں حد سے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیوں حد سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ کیا ہے؟ کوئی کنٹرول ہے کسی کا؟ کوئی حکم ہے کسی کا؟ آخر آپ اگر اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو شریعت کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بھی وہ نعتیں
جس کو سن کر کے شائبہ ہوتا ہے کہ نعت ہو رہی کہ گانا ہو رہا ہے. آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ نعت کے انداز میں ہونی چاہیے. نعت کا ایک اسلوب ہے. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اور اب بھی الحمدللہ ایسے مخلص نعت کھائیں کہ جب نعتیں پڑھی جاتی تھی تو بیٹھنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی, لوگوں پر ایک کیف طاری ہو جاتا تھا. اور اب تو بچے ناچنے لگتے ہیں, ایسی نعتیں ہو رہی ہے. یہ کیا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے, اعتدال کی راہ والے ہیں. اگر آپ حد سے بڑھو گے تو بھی ہم روکیں گے, اور اگر کوئی کہے گا کہ میلاد منانا بدعت ہے, ہم اس کی بھی کلائی پکڑ کر کہیں گے آپ بھی جناب غلط کر رہے ہیں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اس لیے کہ میلاد منانا بدعت اگر ہوتا تو ابو بکر صدیق 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کیوں کرتے؟ میلاد وہ ہے کہ صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کیے. اس کو لکھنے والا الحاوی للفتاوی میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی ہے, اور سیوطی اس بزرگ کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں کم و بیش 70 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے. میلاد مصطفیٰ ہمیں منانا ہے, لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر نہیں. یہ جو ڈی جے کا سسٹم بند کریں, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بھونگا لگائیں, اسپیکر لگائیں اور بالکل ایسی آواز میں بجائیں لوگوں کو اچھا لگے, اطمینان ہو, اس طرح سے بجائیں, کسی کو تکلیف نہیں دیں. لیکن ہاں اگر اچھا کرنے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. جیسے اگر شیطان کو یہ اعتراض ہے کہ آپ لاہور کیوں پڑھتے ہیں, جناب لاہور میں تو آپ کا ذکر ہے نہیں, آپ کو تکلیف لاہور سے کیوں؟ حدیث پاک ہے, حدیث پاک ہے, جب لاہور پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. میں پوری لاہور بار بار پڑھتا ہوں, یا اللہ اس میں کسی کا تذکرہ ہی نہیں ہے, شیطان کا کوئی ذکر. لیکن اگر وہ برا مانتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے, ہم نہیں. ہم تو لاہور پڑھتے رہے, کیونکہ لاہور میں یہ ہے کہ کوئی طاقت دینے والا نہیں ہے نیکی کی سوائے اللہ کے جو عظمت والا ہے. اس بات اتنی ہے اس میں, اور کوئی بات تو ہے نہیں. لیکن اس سے اذیت ہوتی ہے, تو اذیت اس کے دل کے روگ کی وجہ سے, اس کی گمراہی کی وجہ سے ہے, اس کی سرکشی کی وجہ سے ہے. تو اگر ہم میلاد منائیں, اچھے انداز سے منائیں, غریبوں میں کپڑے بانٹیں, کمبل بانٹیں, بیواؤں اور یتیموں کا خیال کریں, غریبوں کا خیال کریں, بلکہ کسی خوشی کے موقع پر کبھی غریبوں کو بھولنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. اور میلاد مصطفیٰ تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو منانا چاہیے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں کلمہ عطا کیا ہے. ہم اس کا خیال کریں. عرض کر رہا تھا, کوئی غریب آتا ہے ہم اس کا خیال نہیں کرتے, اس کی مدد نہیں کرتے, امداد نہیں کرتے. حضرت عبداللہ, حضرت جابر ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا, غریب صحابی ہیں. انہوں نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا, اور اس امید پہ لے رکھا تھا کہ مجھے, میری کھجوروں کا باغ ہے اور میرا باغ ہے تو اس میں کھجوریں آئے گی تو میں اس یہودی کو لوٹا دوں گا. اب اتفاق کی بات کہ کھجور کے پیدائش کے وعدے پر, کھجور کے اگنے کے وعدے پر آپ نے قرض لے لیا, اور وہ ٹائم گزر گیا. تو وہ تنگ کر رہا تھا حضرت جابر کو. حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے. صحابہ جب بھی پریشان ہوتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آتے. وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو مشکل کشا بنا کر کے بھیجا ہے نا, وہ یہ رسول ہے. ہماری مشکل کشائی کے عید, مشکل کشائی کے چمکے ہلال, ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت جابر عرض کی, یا رسول اللہ وہ یہودی بہت تنگ کر رہا ہے مجھے, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے ہیں چلو اس یہودی سے میں چل کے بات کرتا ہوں. شان کیا ہے, شان کیا ہے؟ مسجد اقصی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سارے انبیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے. نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. بڑے بڑے آقاب یہ اس آقا کے پیچھے کھڑے ہیں, بلکہ ساری آقائیاں جس کے نام پہ تمام ہو جاتی ہے وہ آمینہ کا لال ہے. ساری سرداریاں جس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے وہ آمینہ کا لال ہے. ایک غریب صحابی کی دل جوئی کے لیے آقا فرماتے چلو اس یہودی کے پاس میں چلتا ہوں. حضور گئے, یہودی تو تھا یہودی. آقا فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا, اب ظاہر سی بات ہے کھجور کا اگنا اور اگانا تو ان کے ہاتھ میں نہ تھا, تھوڑی تاخیر سے کھجور آئی ہے اور ابھی اس کے پھل پکے نہیں ہیں, تو تھوڑی مہلت دے دو.
اس نے کہا اے ابو القاسم، حضور کی کنیت ہے یہ، اے ابو القاسم میں پہلے ان کو بہت مہلت دے چکا ہوں، میں ان کو کوئی مہلت نہیں دوں گا، میں ان کو کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ حضور تشریف لائے، باغ کا معائنہ کیا، اور باغ کا معائنہ کرنے کے بعد آقا کریم پھر اس یہودی کے پاس گئے، دوبارہ پھر گئے، کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی مہلت دے دے، اگر یہ اس ٹائم پر نہ دے سکے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں دوں گا۔ سوچئے ذرا، آقا کریم ایک غریب صحابی کے لیے خود سے جا کے بات کرے، وہ انکار کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام دوبارہ پھر تشریف لے گئے کہ ان کی گردن چھوٹ جائے اس مصیبت سے۔ آقا یوں مصیبتیں بھی دور فرماتے تھے، دعاؤں سے تو دور ہوتی تھی، اشاروں سے بھی دور ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا کر کے بھی دور کر دیتے تھے، لیکن حضور اس کے لیے تدبیریں بھی فرماتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا حضرت مصیبت میں ہو، ہم اس کو یا تو وظیفہ بتاتے ہیں یا تو تعویذ دیتے ہیں، وظیفہ اور تعویذ کے سوا بھی تو کوئی طریقہ ہے مصیبتیں دور کرنے کا، ہم نے اس کو بھی کبھی اختیار کیا؟ حضور سے بڑھ کر کسی کی دعا کتنی قبول ہو سکتی ہے؟ وہ تو جانے دعا ہے نا، حضور دعا کر دیتے جابر کا کام ہو جاتا، لیکن حضرت جابر کے لیے دو دو بار یہودی کے پاس جا کر حضور بتا رہے ہیں اگر کوئی مصیبت زدہ آئے تو اس کے لیے کسی کے پاس چل کر جانا بھی یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم ان سنتوں پر کب عمل کریں گے مسلمانوں؟ ہم کب اس حوالے سے تیار ہوں گے؟ لیکن 2 مرتبہ اس یہودی نے انکار کیا، لیکن چونکہ اب وہ انکار کر چکا ہے، حضور علیہ السلام تیسری مرتبہ حضرت جابر کے باغ میں آئے، اور آ کر کے اوٹا تھا مٹی کا کچا اوٹا، حضور اس پر لیٹ گئے، انہی کے باغ میں لیٹ گئے حضرت جابر کے باغ میں کہ ان کی جو ہے وہ دل جوئی ہو جائے کہ حضور جا نہیں رہے میرے باغ میں، تھوڑی دیر لیٹے رہے، کیلولا فرمایا، آرام کیا، اس کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہوئے حضرت جابر کے باغ میں ٹہلنے لگے۔ تو حضرت جابر اب کیا دیکھتے ہیں، جو کھجوریں پکی تھی، حضور جتنی دیر آرام کرتے ہیں باغ میں اتنی دیر میں ساری کھجوریں پک گئی۔ پہلے تدبیر کی وہ سنت بتا دیا، لیکن وہ یہودی نہ مانا، تب حضور نے معجزہ بھی دکھا دیا، کھجوریں پک گئی۔ جب کھجور پک گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا جابر کھجوریں تو پکی ہوئی ہے، جابر کھجوریں تو پکی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جابر اب ایک کام کرو، ہمیں اس یہودی کو ٹائم پر اس کا قرض چکا دینا ہے۔ حضرت جابر نے کہا مگر یا رسول اللہ کھجوریں پک تو گئی ہے، جتنی میں نے اس سے لی تھی اتنی نہیں ہے۔ کہا جابر ٹھہرو، حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دین ہے، یہ اسوہ رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ایک غریب کے قرض کی ادائیگی کے لیے کتنا ٹائم حضور عطا کر رہے ہیں، کتنا ٹائم صرف کر رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت اصلاح کی ضرورت ہے ہماری، ہم کس کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ آج ہر آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے لیے گھنٹوں ہے، فیس بک کے لیے بھی ہے، فلم کے لیے بھی ہے۔ ہوٹلوں کی کرسی پہ بیٹھ کر گھنٹوں توڑنے کے لیے کرسیاں، ہوٹل والا بھی کہتا ہے کب سے بیٹھا ایک چائے پی کر کے یہ کب جائے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں، قوم کا حال یہ ہے، پورے اخبار چاٹ ڈالتے ہیں، ٹائم نہیں ہے کس کے لیے، ماں کو دواخانے میں لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور وہ اخبار چاٹ رہا ہے، ایسے چاٹتا ہے۔ وزیر اعظم بھی اتنی اخبار نہیں پڑھتا ہوگا جتنی میری قوم کے لوگ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ میں منع نہیں کرتا، بالکل پڑھنا چاہیے، لوگوں کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے، لیکن کچھ تو سوچو۔ حضرت جابر سے حضور نے فرمایا، 2 بار جا چکے، وہ انکار کر چکا، پھر ان کے باغ میں آرام کیا، کھجوریں پک گئی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو کھجوریں پک گئی ہے لیکن ہے اتنی نہیں۔ سرکار فرماتے رکو جابر، اور اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے ان کی جھولی میں ڈالتے جاتے، توڑتے جاتے ہیں، ڈالتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے جو ہاتھ ام معبد کی کنواری بکری کو، بانج بکری کو لگے تو تھن سے دودھ نکلنے لگے، اب وہ ہاتھ کھجوروں کو لگتے ہیں، کھجوریں دامن میں آتی ہے، اس کے بعد جب کھجوریں ٹوٹ جاتی ہے، توڑ دی جاتی ہے، آقا فرماتے جابر کتنا اس کا قرض ہے؟ کھجوریں موجی گئی تو قرض بھی ادا ہو گیا، کھجوریں بچ بھی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز